سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمن، یہ ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مرد اور عورت یہ دو ایسے طبقات، شعبے یا جنس کی وہ کیفیتیں یا وہ حالتیں ہیں جو کم و بیش ایک دوسرے سے مقابل نہیں آتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ مگر جہاں کوئی طبقہ پس رہا ہو، جہاں پہ کوئی جینڈر انڈر پریولیج جا رہا ہو یا پھر اس کو اگنور کیا جا رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے اس پہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے۔ میں اگر تاریخ کا ایک مختصر سا فلسفہ آپ کے سامنے رکھوں تو ہم جب مسلمان اپنی تاریخ بتاتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ عورت کو زیر زمین گاڑ دیا جاتا تھا، بچیوں کو چھوٹی چھوٹی، مگر جب اسلام آیا تو اس نے اس کو آزادی دی، اور پھر اسی فلسفے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ مقابلہ تو یورپ کے ساتھ تھا کہ جہاں عورت ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتی تھی، بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، عورت کو شاید بہت ہی کم درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ حقوق بھی نہیں حاصل تھے۔ پھر یہ مطالبہ کیا جانا بالکل عین اور صحیح بھی لگتا تھا کہ عورت اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے مارچ کرے، جنگ کرے، مطالبے کرے، جدوجہد کرے۔ مگر یہ جدوجہد چلتی ہوئی اب مسلم ممالک تک آ پہنچی ہے۔ میں نے ٹرکی میں بھی دیکھی ہے جب میں 2-3 سال پہلے وہاں پر تھا، اور آج پاکستان میں بھی یہ صورت ایک ایسی کیفیت دار چڑھی ہوئی ہے کہ سب کے سب اس پہ بحث بھی کرتے ہیں، زیر طلب، زیر غور، زیر بحث موضوع بھی رہتا ہے۔ آج بھی عورت مارچ کے حوالے سے کئی ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ 8 مارچ کو جس کو منایا جانا ہے، یقینی طور سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید 12 مارچ کو منایا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اور اگر اس کی ضرورت ہے تو جس انداز سے عورت مارچ کی جا رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی اب 2 قسم کی عورت مارچ ہوتی ہے۔ ایک سیاسی مذہبی جماعت کے زیر سائے ہوتی ہے جس میں بھرپور لوگ شرکت فرماتے ہیں، یعنی خواتین، اور دوسری ایک ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ متنازع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بینر، کبھی کوئی پوسٹر، کبھی کوئی توہین آمیز جملہ، کبھی مردوں کی تضحیک۔ یعنی کیا یہ بھی ایک صحیح طریقہ کار ہے اپنے رائٹس کو طلب کرنے کا؟ میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس پروگرام میں بہت ہی قداور شخصیات موجود ہیں جن کی گفتگو سے بہت ساری علمی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ میں عاطف توقیر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہتا ہوں۔ خوش آمدید عاطف توقیر صاحب۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بھی ساتھ میں ہوں گے۔ آپ بھی بہت ہی اچھے انداز سے معتدل رویے کو پیش رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی ریسرچ بھی قوی ہے اور مطالعہ بھی بڑا احسن ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ کیسر راجہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی فرزانہ باری صاحبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور ان سے سوالات بھی پوچھتا رہوں گا۔ مگر عاطف توقیر صاحب، اس پورے مختصر سے اس پروگرام میں ظاہر ہم زیادہ بات تو نہیں کر سکیں گے، اتنا ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان جیسے معاشرے میں عورت مارچ کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس طرح سے پوری ہوگی کہ بینر اور پوسٹرز مردوں کی تضحیک اور توہین کر کے ہی آویزاں کیے جائیں گے؟ شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے، پاکستان جیسے معاشرے بلکہ دنیا بھر میں ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین معاشرتی طور پر برابر نہیں سمجھی جا رہی ہیں۔ یہ بات سادہ سی ہے۔ میں آپ کو یقین کیجئے کہ پاکستان کو چھوڑیے بلکہ یورپی ممالک میں بھی اس وقت یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک خواتین کی جو سیلریز ہیں وہ اس حد تک، یعنی مکمل جس طرح ایک ہی جاب پر ایک آدمی کو جو سیلری ملتی ہے اسی جاب پر ایک عورت کو جو سیلری ملتی ہے اس میں فرق ہے، اور اب تک فرق ہے۔ اور یہ فرق ظاہر ہے ایک بہت طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہیں خواتین، وہ آگے آ رہی ہیں، اور اسی طرح نئی قانون سازی ہو رہی ہے جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن خاص طور پر فیصلہ سازی کے عہدوں پر وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں تو یہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر خواتین کے درجنوں ایسے ذیلی مسائل ہیں جو سماج میں ان کی شمولیت کو روک رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی معاشرہ فقط اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب آپ کو معاشرے میں خواتین فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں۔ میری رائے میں پاکستان جیسے معاشرے میں اس مارچ کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو کم از کم یہ ادراک ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ موجود ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے۔
ٹھیک ہے عاطف توقیر صاحب، سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی تھا نا کہ تضحیک آمیز، توہین آمیز پوسٹرز آویزاں کیے جائیں گے تبھی یہ مارچ پاپولر ہوگی اور متنازع رہے گی، یا کوئی سادہ طریقہ بھی دو ہے؟ تین چیزیں تو سمجھ لیجیے، بہت ساری چیزیں تو ایسی تھیں، ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ کئی تو پوسٹر جو تھے وہ تھے ہی فیک اور وہ فوٹو شاپ ہوئے تھے. لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھیں کہ ریئیکشن جو ہے نا اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. اتنا سفوکیشن ہے، اتنا گھٹن ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود بخود لاؤڈ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، ہمیں اس کو بہت مثبت دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو بنیادی مدعا ہے اس پر رہیں. ہم ایک پوسٹر یا ایک بینر کے ذریعے آپ پوری کی پوری جو جینوئن کاز ہے اس پر کوشچننگ نہیں کر سکتے. یہ امپورٹنٹ بات. ٹھیک ہے، تو کیسر راجہ صاحب، اتنا ظلم کیوں کیا آپ نے معاشرے کی خواتین کے اوپر کہ اب وہ بدتمیز بھی ہو گئی ہیں اور ان پہ ظلم بھی ڈھایا جا رہا ہے، اور ظلم کا اظہار کرتے ہیں تو بھی ہم ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں؟ یہ کیسے پوسٹرز ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر ان پوسٹرز کو ہم ایڈٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی خود ہی اڑاتے ہیں. ہم چاہ کیا رہے ہیں اپنے ملک کی عورت سے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے میں عاطف توقیر صاحب کی خدمت میں سلام کہتا ہوں. آپ کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام. دیکھیے، جو پہلی گفتگو کا پہلا حصہ ہے عاطف توقیر صاحب کا، وہ تو بالکل قابل اعتراض نہیں ہے کہ جب تک عورت معاشرے میں ایک فعال کردار ادا نہیں کرے گی، اس کی ریکوگنیشن نہیں ہوگی، تب تک تو ہم ترقی نہیں کریں گے. اور صرف ترقی کو ہم معاشی ترقی سے کیوں جوڑیں؟ فکری ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے. یہ بالکل معاشرے میں نہیں ہوگی. دیٹس ویری ٹرو، جب تک عورت کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس اپنے تئیں جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، کیا وہ واقعی عورتوں کے حق میں ہیں؟ یہ عورت مارچ والا جو گروپ ہے، I don't think so. ایویڈنس ان کے حق میں نہیں ہے، ڈیٹا ان کے حق میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا گروپ جو کہ لیڈ کیا جاتا ہے ان مینی ویز بہت سی ایسی خواتین سے کہ جو مارچ سے 2-3 دن پہلے پاکستان لینڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہلا گولا کر کے واپس چلی جاتی ہیں. ایسا گریٹ پکنک ایونٹ فور دیم. اگر جینونلی عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو اس کو لیے اپنے گھروں سے سٹارٹ کیا جانا چاہیے. یہ خواتین کبھی بھی اپنی میڈز کے بارے میں بات نہیں کریں گی جن کو، اور میرا چونکہ اس طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ان کے گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے برتن بھی الگ ہوتے ہیں. جس پیالی میں یہ چائے پیتی ہیں اس میں وہ چائے نہیں پی سکتی، جس پلیٹ میں یہ کھانا کھاتی ہیں اس میں وہ کھانا نہیں کھا سکتی. ان کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے، سیکچولی اسلٹ کیا جاتا ہے. ان کے بچے ان کو سیکچولی اسلٹ کر کے جوان ہوتے ہیں. کبھی اس طبقے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. کبھی یہ کسی ایسے طبقے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے جس میں جینوئنلی جہاں پہ مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. یہ صرف ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیولوگ ہے جو ویسٹ سے آتا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں کوئی اوریجنل اوپینین قائم نہیں کی جاتی تو جو وہاں سے آتا ہے وہ وہاں پہ بکنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ویسے ہوں. اور پھر آگے جیسے جیسے آپ کا پروگرام بڑھے گا، کچھ اور بھی ہم چیزیں اس میں چاہوں گا کہ ہم ڈسکس کریں کہ آخرکار عورت کے حقوق اس کو ملنے کے لیے سب سے اسینشیل چیز ہے کیا. ان مائی ویو وہ عورت کا وجود ہے. یہ تو وہ طبقہ ہے جو عورت کے وجود کو ہی ڈینائی کرتا ہے. تو ان کے پاس کیا استحقاق ہے؟ what is، اور پھر اس کے علاوہ اس کی جو کچھ اور الٹیریئر موٹیوز ہیں وہ بھی میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں یہ شروع میں جو میرے تھیسس کا یہ ایک آپ سرنامہ کہہ لیں کہ یہ طبقہ عورت کے حقوق کے لیے جنگ نہیں کر رہا. ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، یہ پاکستان میں کچھ اور لانا چاہتے ہیں. جیسے جیسے پروگرام بڑھے گا وہ چیزیں میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہتر ہے. یہ بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے. مگر عاطف توقیر صاحب، ایک مسئلہ ہے وہ درپیش ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یعنی جو عورت مارچ کے منتظمین ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں، امپورٹڈ ہوتے ہیں. دوسرا، اپنے ہی گھر میں حالات بگڑے ہوئے تو پھر وہ کہاں گئے نعرے اور وہ پوسٹرز اور وہ ساری شکایتیں؟ وہ تو پہلے اپنے گھر میں ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیے، دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو لیبلنگ یا کلسٹرنگ سے اجتناب برتنا چاہیے کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، دو معاملات ہیں. ایک ہے کہ کیا خواتین اس معاشرے میں مرد کے برابر سمجھی جاتی ہیں؟ نہیں سمجھی جاتی ہیں. کیا خواتین، آپ گھر سے ہی شروع کرتے ہیں نا، تو گھر سے ہی، گھر کی خواتین سے پوچھ لیجیے، جب وہ بازار میں نکلتی ہیں کچھ سامان لینے کے لیے، وہ اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، ان کو کس انداز کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشی طور پر، سماجی طور پر، ہر انداز سے انہیں بے شمار تکالیف انہیں دیکھنا پڑتا. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں کام کرنے والی خبر، وہ دیکھیے، وہ ایک معاشرے کا ہمارا یہ سٹرکچر ہے اور یہ غلط بات ہے. اس پر میرے خیال میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی. اگر کسی مزدور کے ساتھ، کسی ملازم کے ساتھ کسی بھی انداز کی کوئی ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک نادرست بات ہے. اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ خواتین کے حقوق کا کوئی مارچ کرتا ہے اور اس کے گھر میں ملازم ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کسی بھی جرم کو اس کی جرم کی صحت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اگر کسی شخص کے گھر میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نادرست بات ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے
اور وہ سڑک پر ہے اور وہ چاہتا ہے، وہ اس اپنی آواز اٹھا رہا ہے، تو یہ ظاہر اس کا حق ہے۔ اب دو الگ الگ چیزیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین کے حقوق کا مارچ، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ ایسا کوئی دن منائیں گے نہیں، یہ ڈسکشن بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے جو آج ڈسکشن ہو رہی ہے نا، یہ بھی اس ارتقاء کا حصہ ہے۔ معاملہ یہ ہے صاحب کہ مختلف معاشرت یعنی مختلف تہذیبیں وہ ارتقاء کے مختلف منازل پر ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس سارے راستے سے گزر کے آگے پہنچی ہیں وہ تہذیبیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح آج آپ مجھے 15ویں صدی میں بھیج دیں اور بتائیں کہ لوگوں کو سمجھائیے کہ موبائل فون کیا ہوتا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ وقت لگے گا، یہ معاشرہ بھی سمجھے گا، کیونکہ سمجھ لیجئے آج سے 20-25 سال بعد کی دنیا مختلف ہوگی۔ آج سے 20-25 سال کی دنیا میں نئے معاہدے لکھے جا رہے ہوں گے، خواتین اور مرد کے درمیان بالکل نئے معاہدے لکھے جا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا نہیں چل سکتی جس میں خواتین اور مردوں کے درمیان اس انداز کی تفاوت ہو۔ یہ آگے جا کے چیزیں بدلیں گی، اور اس لیے بہتر معاشرہ وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو جب بدل رہی ہوں تو ارتقاء کا ساتھ دے۔ کیونکہ وہ جان ایلیا نے کہا تھا کہ تہذیب اگر آپ تہذیب کا یا ارتقاء کا ساتھ نہیں دیتے تو ارتقاء آپ کو بالوں سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا، اسی بحث کو مزید سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہمارے ملک کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس کو صحیح انداز سے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ مسئلے کے اندر مسائل پیدا کرنا چاہیے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ ضرمن یہ دیکھیے نا کہ قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تیسری قوت ہے نا، جو سب سے بڑی قوت ہے، وہ عورت ہے، وہ بہن، بیٹی، ماں ہے، وہ اس گھر کی اور اس معاشرے کی وہ خاتون ہے جو فیلڈ میں نکلتی ہے، آگے جاتی ہے، اپنا رول ادا کرتی ہے۔ مگر یہاں پر تھوڑا الجھا دیا گیا ہے۔ میرے پاس پروگرام میں مہمان موجود ہیں، عاطف توقیر صاحب، کیسر راجہ اور فرزانہ باری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، مگر مسئلے کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کیسر راجہ صاحب، ایک ہی مشکل مجھے درپیش ہے، وہ کیا ہمیں عورت سے دشمنی ہے، ہم اس کے حقوق برابری والے نہیں لیتے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہی رہنی چاہیے، ہمیں عورت سے مسئلہ ہے یا اس طرح کی عورتوں سے مسئلہ ہے؟ پہلا آپ کے سوال کا حصہ کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو برابری نہیں ملنی چاہیے، یا شور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عورت کو برابری نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ برابری ایک آرٹیفیشل کانسیپٹ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایکویلٹی والے نہیں ہیں، ہم ایکوٹی والے لوگ ہیں۔ میں جس دین کو مانتا ہوں اس دین کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، میری والدہ جو کہ ایک عورت ہیں، میرے والد سے جو کہ ایک مرد ہیں، 3 گنا زیادہ معزز ہے میرے لیے۔ ان کا 75% مجھ پہ زیادہ رائٹ ہے میرے والد صاحب کی نسبت، لیکن جب ہم ایکویلٹی پہ آتے ہیں تو پھر ہر چیز برابر ہو جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ نیچر کے نزدیک رہتے ہیں اتنا آپ فلرش کرتے ہیں، جب آپ کسی سے اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ چھین لیتے ہیں تو پھر ترقی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو نیچرل ہیبیٹیٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم ایکوٹی پہ بلیو کریں، ایکویلٹی پہ بلیو نہ کریں۔ آرٹیفیشلی مرد اور عورت کے انڈیویجول کیریکٹرسٹکس جو ان کو مرد اور عورت بناتے ہیں، وہ ان سے آپ اسٹرپ آف کر کے ایک مصنوعی بریکٹ میں ڈال دیں کہ آج کے بعد تم برابر ہو، جو کہ بایولوجیکلی ٹھیک نہیں ہے، بایولوجیکلی ایکچولی امپاسبل ہے، سائیکولوجیکلی امپاسبل ہے، نیورو سائنٹیفکلی امپاسبل ہے۔ ریلیجن تو چلیں اس طبقے کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے جو عورت مارچ وغیرہ کرتا ہے، تو ایون جو اسٹیبلش سائنسز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، سوائے ایک کلچرل موومنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان بحث میں الجھنے کی بجائے جو اصل میٹر ہے ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے، اور اصل میٹر یہ ہے کہ پاکستان میں ہومو سیکشولیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک کمپین جاری ہے، 3-4 سال ہو گیا، اس میں بڑی ریس آ گئی ہے، اور عورت مارچ از سینٹر ٹو اٹ۔ اچھا، کسی زمانے میں ہم یہ بات کہتے تھے تو لوگ آگے سے ہنستے تھے کہ یار یہ تو عورتوں کے حقوق کی بات ہے، تو میں کیا بات کر رہی ہوں، لیکن اب جیسے جیسے وہ سچ ان کی طرف سے خود آنا شروع ہو گیا ہے تو تھنگس ہیو گون ٹو اے ڈفرنٹ لیول۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیسیج ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لٹرلی مجھے 15 سیکنڈ لگیں گے، اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں دوں گا۔ الگا جو کہ ہم جنس پرستی کو پھیلانے والی بدنام زمانہ تنظیم، اس کی کنٹری رپورٹ پاکستان کی 2021 کی، جس میں وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ all sexual minorities are linked with Aurat March, a movement of rights of women including transgender women, which includes all sexual minorities. This is a social inclusion initiative by LGBTIQ community. یہ جو ایک پاکستان میں ایل جی بی ٹی کی جو موومنٹ ہے، جو انیشیٹیوز ہے، اس کی یہ سردار تنظیم ہے، اور ساری سیکشول مائنورٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ صرف آپ کو ایک رپورٹ بتا رہا ہوں۔ میں کیسر راجہ صاحب، میرے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں، میں ان کو بھی لائن پہ لیتا ہوں اور ان سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں، اسی نوعیت کا سوال پوچھتا ہوں، یہ موضوع ان سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔
جی خوش آمدید کہوں گا میں فرزانہ باری صاحبہ آپ کو. اس وقت پروگرام میں ظاہر عورت مارچ کو لے کے بات ہو رہی ہے اور ایک موقف تو سامنے آ گیا. کیسر علی صاحب نے فرما دیا کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے, نہ میرے دین میں نہ میرے معاشرے میں. ظاہر ہے عورت کا کہیں مقام بہت زیادہ ہے, کہیں دوسرے درجے کی بات ہے. یہاں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ برابر سمجھتی ہیں یا اس سے آگے سمجھتی ہیں اس وقت معاشرے کی ضرورت یہ کہ عورت اور مرد برابر ہو؟ دیکھیں برابر آپ کس کو کہنے ہیں, برابر ہونا اور سیم ہونا, ٹھیک ہے. جیسے عورت جو ہے مثال کے طور پہ عورتیں بچہ پیدا کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتا. مرد کے پاس مسل پاور ہے, عورت کے پاس مسل پاور نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ عورت و مرد برابر ہو تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا بچہ پیدا کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے اس کی اہمیت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ مرد کی مسل پاور کی وجہ سے جو اس کی اہمیت ہے. یعنی کہ مسل پاور عورت کے پاس نہیں ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت مرد کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دونوں سیم تو نہیں ہو سکتے نا, لیکن وہ دونوں برابر اس طرح سے ہے کہ ان کی جو اہمیت ہے, ان کی جو حیثیت ہے, ان کی جو ویلیو ہے سوسائٹی میں وہ برابر کی ہونی چاہیے. صحیح ہے, یعنی ان کے رائٹس پہ اور ان کی پوزیشن اور ان کی اتھارٹی برابر کی ہونی چاہیے. عاطف توقیر صاحب دیکھیے برابری کی بات ہو رہی ہے, ایک کیفیت تو یہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب میرے ملک کی خاتون جب باہر آتی ہیں اور وہ برابری کا مطالبہ کرتی ہیں, وہ رائٹس کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں, عزت کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر وہ جو کچلا یہ دبا دیا گیا ہے ایک طبقے نے ان کو, اس سے نپٹ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سب سے کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساری بات کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے جب برابری کی بات ہوتی ہے, دیکھیے ریاست کی نظر میں مرد یا عورت نہیں ہوتا, ریاست کی نظر میں ایک شخص ایک شہری ہوتا ہے. اس لیے آپ کی خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں برابر کا شہری سمجھا جائے اس ریاست کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اس میں ہر شعبے کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم ہو تب بھی برابری ہونی چاہیے, جب یونیورسٹیز میں داخلے ہوں تو تب بھی برابری ہونی. یعنی ہمیں دیکھیے دوسرے نا یہ جو ایک بہت ہی یہ بڑا لوز ورڈ ہے لیکن مجھے استعمال کرنا بھی, یہ لالی پاپ ہے کہ جی ہم آپ کو زیادہ نہیں چاہیے, برابری چاہیے. خواتین کو برابری چاہیے, اور برابری کا مطلب ہے کہ سماجی برابری ہے, ٹھیک ہے, معاشرے میں ان کی پارٹیسپیشن کی. وہ آپ دیکھیے یورپ میں تو اب وہ جو ہے نا وہ لیڈیز فرسٹ, یہ بھی اب اس کو نادرست سمجھا جاتا ہے. اچھا, خواتین سمجھتی ہیں کہ انہیں برابر کا انسان سمجھا جائے. میرے خیال میں اس پہ کوئی ڈسکشن ٹھیک ہے. کیسر علی صاحب آپ برابری کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور بات اویس بھائی, جی ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ کہ اس وقت بھی اس موضوع پر بھی ہم یہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کو حقوق ملے یا نہیں ملے. یہاں خواتین کو یہ ہونا چاہیے وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں. نہیں آپ ہیں نا خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں عاطف توقیر صاحب, آپ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میں آدمی ہوں, میں کبھی بھی وہ ان مسائل سے گزر ہی نہیں سکتا جو میری بہن گزر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے فرزانہ باری صاحبہ ہیں, میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کی رائے کا بھی احترام کر رہا ہوں. کیسر علی صاحب برابری کا مطلب سمجھ پائے آپ؟ 2 مہمانوں نے یہ بتایا کہ برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اور یہ دونوں فزیکل اپیرنس میں ایک جیسے ہیں یا پوٹینشل میں. بات یہ ہے کہ رائٹس دونوں کے برابر ہیں, اتھارٹیز دونوں کی برابر ہونی چاہیے, سٹیزن ہونے چاہیے دونوں برابر کے. میرا خیال جو فرزانہ باری صاحبہ نے بات کہی ہے بڑی صائب بات ہے, لیکن اس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے, حقوق نسواں یا مردانہ حقوق سے نہیں ہے. میرا خیال ہے بڑی ایک مرد کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے, ایک عورت کو ہونا چاہیے, کیونکہ وہ دونوں انسان ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب انسانی لیول پہ ان دونوں کا جب ہم کمپیریزن کریں گے تو ان کے تو رائٹس برابر ہوں گے. بٹ دیٹ از نو دی آرگومنٹ وی آر ہیونگ. یہ کوئی آرگومنٹ ہم نہیں یہاں پہ دے رہے. ہم آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں جیسے عاطف توقیر صاحب نے کہا کہ جائیداد میں ان کی برابری, تقسیم میں ان کی برابری ہونی چاہیے. ہم جب بھی کوئی اس طرح کا کلیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جس سے ہم ایک نوشن ڈیرائیو کرتے ہیں. اگر تو سٹینڈرڈ ہمارے لیے اسلام ہے تو پھر تو اوبیسلی یہ نہیں ہو سکتا, اور اس کی ریزنز ہیں کیونکہ اسلام میں کیپیسٹیز کے ساتھ رائٹس اور اوبلیگیشنز دیے جاتے ہیں. جتنے زیادہ ذمہ داریاں مرد کو دی جاتی ہیں اس حساب سے اس کو جائیداد بھی زیادہ دی جاتی ہے, جتنی کم ذمہ داریاں عورت کی ہوتی ہیں اس حساب سے, اور پھر اس کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ملتا ہے. ایونچولی بات برابر ہو جاتی ہے جتنا اس کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ تو ویو ہے مسلمانوں کا, اور یہ اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ جو سو کولڈ عورت مارچ ہے
اس میں تو ہماری واسٹ جو سویز آف سوسائٹیز ہیں وہ تو کبھی حصہ ہی نہیں لیتے. اس سے تو جو دوسرے جو ہمارا مارچ ہوتا ہے کمپیریزن میں اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ یہ نیچرل رائٹس ہیں. دوسری ایک بات ضمنی طور پہ عاطف توقیر صاحب نے کہا کہ ویسٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس فکری غلامی سے نکلنا چاہیے. 1947 سے بہت آگے نکل چکے ہیں کہ ویسٹ ہی ہمارا قبلہ کعبہ جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اور عام طور پہ ہمیں جو یہ طبقہ فیمنسٹ کا ہے یا جو یہ ویسٹسٹ طبقہ ہے یہ ہمیں یہی بتاتا ہے. جو لولی پاپ کی انہوں نے بات کی, ہمیں اس لولی پاپ کو اپنے منہ سے پھونک دینا چاہیے کہ ویسٹ ہمارا قبلہ کعبہ ہے. اگر بنانا ہے تو پھر فیکٹس کو دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ فیمنزم نے ویسٹ کی عورت کو اس طرح سے برباد کیا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹرانگ ہیڈڈ فیمنسٹ ہے جس نے مرد کو اپنی زندگی سے دخل کیا, وہاں پہ غربت کی سطح 36.5% وہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کے جو کہ شادی شدہ زندگی گزارتی ہیں اور اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتی ہیں. فرٹیلیٹی ریٹس ویسٹ میں ایسے کم ہوئے کہ ہر سال ان کو میس امیگریشنز کھولنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے لوکل طبقے کو تکلیف ہوتی ہے غیر ملکیوں کو دیکھ کے, جس کی وجہ سے لبرلزم ڈیفیٹ ہوتا ہے اور پاپولزم اوپر آتا ہے. ویسٹ کی ڈیموگرافکس چینج ہوتی جا رہی ہیں. اس وجہ سے 2.1 کا بیسک منیمم فرٹیلیٹی ریٹ جو چاہیے ہوتا ہے پاپولیشن کو سسٹین کرنے کے لیے, بہت سے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ جو لٹرلی 1.1 1.2 پہ پہنچ چکے ہیں. اینڈ فیمنزم لبرلزم یہ ساری کی ساری اس کی وجوہات ہیں. ہم سمجھ تو لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو 3 میجر فیکٹرز ویسٹ کے اپنے جو ماہرین ہیں اپنا سیولائزیشن کے کولیپس کے 3 فیکٹرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ فیمنسٹ کی آپس میں نہیں بنتی. سیکنڈ ویو والوں کی تھرڈ ویو سے نہیں بنتی, تھرڈ والوں کی فورتھ سے نہیں بنتی. تو اور مجھے اب میں نے وقت کافی لے لیا, یہاں پہ میں بات کو روکوں گا, لیکن مجھے ایک موقع ضرور دیجیے گا. میں نے ایک بہت اہم بات اس میں ایڈ کرنی ہے which I think میں جسٹیفائی نہیں انصاف نہیں کر پاؤں گا اپنے موقف سے اگر وہ بنا کہہ سکا تو. جی میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں, مجھے لوٹ کر آنا ہے. یہ بات بہت ہی سینسیٹیو پوائنٹ پہ آ چکی ہے. وہاں پہ ویسٹ کی مثال دے کے بتایا گیا کہ کتنا لاس مردوں کا ہوا ہے. وہ جو بریڈ ارنر تھے اپنی سوسائٹی کے وہ کتنے پیچھے چلے گئے. اصل میں یہ توازن ہے جو قائم نہیں ہو پا رہا, اور سارا معاشرہ توازن پہ ہی چلتا ہے. میں لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. زرمن عورت مارچ کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو جاری ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ مارچ بہرحال جیسے بھی ہو 3-4 چیزوں سے ہٹ کے ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ایک تو کوئی حادثہ نہ پیش آئے, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی زحمت نہ ہو. دوسرا کوئی توہین نہ ہو, تضحیک نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور تیسرا اگر اس کے مطالبات جو صحیح مانے جاتے ہیں ان کو مان ہی لینا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا غلط مطالبہ ہے تو پھر اس سے بحث کرنی چاہیے تاکہ یہ کوئی کنٹروورشل ایشو نہ بن جائے. پھر سے کوئی ایسا بندہ جو کیمرہ لے کے گھسے اور اس کے بعد ایک فحاشی مچ جائے, پھر اس کا مذاق اڑایا جائے, پھر اس میں ایڈٹ کیا جائے, پھر اس کا رسپانس آئے, پھر ریئیکشن بن جائے, اور ریئیکشن پھر انتہائی ناقابل قبول ہو جاتا ہے. فرزانہ باری صاحب یہاں موجود ہیں. پروگرام میں عورت مارچ ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ کیسر راجہ صاحب نے فرمایا کہ ویسٹ کو اگر ہم مثال لیتے ہیں تو وہاں تباہی مردوں کی ہوئی ہے, اور ان مردوں کی ہوئی ہے جو بڑی فیملی چلا رہے تھے. آج اس سے نظر نہیں آتا کہ اگر یہی سسٹم جو عورت مارچ کا مطالبہ ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہی ہو جائے تو شاید ایک طبقہ تو پیچھے رہ جائے گا, یا مرد یا عورت, تو وہ مرد پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں عورت اپنے رائٹس کی بات کرتی ہے یا صنف کی برابری کی بات کرتی ہے یا صنف کی مساوات کی بات کرتی ہے, تو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ویسٹ کی جو ویسٹ کا سماج ہے, جو مغربی سماج ہے, جس کے اندر ایک سرمایہ داری سماج کے اندر جس نے عورت کو ایک سیکچول آبجیکٹ کموڈیٹی بنا کے رکھ دیا ہے. اور میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ ویسٹ کے اندر مرد جو ہے کچلا گیا ہے, بلکہ ویسٹ کی جو عورت ہے اس کے اوپر ڈبل ٹرپل برڈن پڑا ہے. وہ گھر سے باہر بھی کام کرتی ہے, وہ ویسٹ کی عورت گھر کے اندر بھی آ کے کام کر رہی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ورلڈ پارلیمنٹ دیکھیں ڈیولپ کنٹریز میں, تو وہاں بھی عورتوں کی نمائندگی جو ہے وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. اور ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں ویسٹ کی عورت آج بھی نہیں ہے. اور وائلنس اسی طرح ان ملکوں میں اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو انجری کے عورتوں کے انجریز کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ آپ یہ سوچیں کہ کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ ہیں کہ پاکستان کی جو فیمنسٹ عورتیں ہیں وہ مغرب جیسی آزادی مانگ رہی ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ویمنز موومنٹ ہے وہ ہم بنیادی طور پہ ایک سرمایہ داری نظام کے خلاف ہماری تحریک ہے. فرزانہ باری صاحبہ, میں نے مان لیا کہ ویسٹ جیسا نہیں مان رہے آپ, یہ بات کلیئر ہو گئی, بہت اچھا, شکریہ آپ کا. پھر آپ کس کو رول ماڈل بنا رہے ہیں, کس کا نظام چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا ایگزامپل ہے ہمارے پاس؟ ہم دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جو
ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس نے سرٹن عورتوں کو رائٹس دیے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائٹس جو ہے ان کو پریکٹس میں دیا جائے. وراثت کا حق ہے نا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن کیا عورتوں کو وراثت مل رہی ہے؟ ہمارا قانون پروٹیکشن دیتا ہے نا کہ عورتوں کے خلاف وائلنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا آج پاکستان میں عورتوں کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا, ان کے اوپر ان کے چہرے نہیں جلائے جا رہے, ان کو قتل و غارت نہیں کیا جا رہا, ان کے گلے نہیں کاٹے جا رہے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو ہمیں وہ رول, ہمیں ویسٹ کا رول ماڈل نہیں چاہیے, ہمیں ایک جو انسانی جو ہیومن رائٹس کا جو رائٹس ہیں جو انٹرنیشنل کنونشنز میں بھی ہیں اور ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, اس ایمٹ کے اندر جو ہے وہ رائٹس کی بات 100% اتفاق اس بات سے کہ عورت کے ساتھ ظلم و مظالم ہیں, ڈھائے جا رہے ہیں, مگر آپ سے یہ کس نے کہا کہ صرف عورت کے ساتھ ہیں؟ مردوں کے ساتھ بھی ویسی مظالم ہیں, وہیں مرد بھی کچلے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں کراچی یا اسلام آباد کی خبریں آپ سنتی رہتی ہیں, عورتوں نے اٹھا کے ٹریفک پولیس والے کو دھو دیا, پولیس والے کو مار دیا. یعنی برابر کی ہی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے شاید برابری کی ہے. مگر کیسے راجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, کنکلوژن لینا چاہتا ہوں میں اس میں. یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں اگر عورت کا کوئی رائٹ ہے تو اسے ملنا چاہیے, اسے دبایا کیوں جاتا ہے؟ مگر یہ بات ذرا مجھے ایکسپلین کر دیجئے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس دینے میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو پیچھے کر دو, مرد کو آگے کر دو, دبانا چاہ رہے ہیں. ہماری میڈیا پہ عورت آ جائے تو مسئلہ, پڑھانے کے لیے آ جائے تو مسئلہ, سڑکوں پہ اگر نکل آئے تو عورت کو ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے کہ گھر میں بٹھا کے رکھو, باہر نہیں آنے دو. نہیں, اس میں ریلیجن کو انیسیسریلی ڈریگ ہم کر دیتے ہیں. میں باقی باتیں جو فرزانہ باری صاحبہ کی موسٹلی ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں رائٹس لکھے ہوئے ہیں وہ بالکل ملے چاہیے. لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اصل ایشو عورت مارچ سے یہ ہے ہی نہیں. عورت مارچ ایک ڈیوائس ہے, ایک ویکل ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کی راہ کو ہموار کرنے کا. یہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ بات ہے. میں آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی برٹش ہوم آفس کی بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو 2022 کی رپورٹ ہے, جس میں اس چیز کو اکنالج کیا جاتا ہے کہ بالکل جو کوئر کمیونٹیز ہیں وہ اپنے ایلائز کے ساتھ مل کے وہ بڑے سامنے طاقت سے وہ سامنے آ رہے ہیں, جس میں عورت مارچ کو اسپیسیفکلی مینشن انہوں نے کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے اس طبقے کا کوئی عورتوں کے حقوق سے تعلق نہیں, ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ ٹرانسجینڈر موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کسی مرد کو اس کی سیلف پرسیپشن پہ حق دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم بھی عورت, تم عورتوں والے ٹوائلٹس میں بھی جا سکتے ہو ان کے ساتھ, تم عورتوں کے ساتھ تم ان کے ساتھ بس میں بھی بیٹھ سکتے ہو, تم ان کے ساتھ ہوٹل روم بھی شیئر کر سکتے ہو, ارسپیکٹیو کہ وہ نہ چاہیں تم پھر بھی کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. تو عورت کے خلاف تو آپ خود ہیں. ہم تو اس چیز کے ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کی انڈیویجویلٹی کو اکنالج کیا جائے اور بحیثیت عورت اس کا وہ احترام کیا جائے جو اس کا رائٹ ہے, نیچرل رائٹ ہے اس کا. باقی اس کے علاوہ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم کوئی عورت کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں, مردوں کو بھی عورتوں میں انکلوڈ کر کے, تو اس سے عورت کی آزادی ہمیں ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی. اور ویسٹ اس سے ریورس بھی ہو رہا ہے. لیکن جو فرزانہ باری صاحبہ نے ایک بات کہی ہے اس کے اندر ایک ڈیپر لیئر ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اکنالج کرنا ضروری ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی انہوں نے بات کی ہے, میں بھی مانتا ہوں بالکل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے ان کو. لیکن ہیومن رائٹس میں 3 طرح کی کیٹیگریز اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہر ملک کا کلچر ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے. اس میں ایبسلوٹ رائٹس ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. جو ہیومن رائٹس کے پری ٹیکسٹ میں ہم جب مینز رائٹ کی بات کریں یا وومنز کی رائٹس کی بات کریں تو اس سوشو کلچر کی جو ہمارے جو نارمز ہیں اس کے اندر رہ کے ہی ہم بتائیں گے کہ مردوں کے کیا حقوق ہوں گے اور عورتوں کے کیا حقوق ہوں گے. یہ سوسائٹی کا پروگیٹو ہوتا ہے. سوشلسٹ ماڈلز کے لیے جو ہے وہ انف نہیں. اور مجھے ایک بات اگر میں اینڈ میں اگر میں عرض کر دوں کہ یہ عورت مارچ والا یہ تو وہ طبقہ ہے جس نے بیسکلی اس فکر سے یہ تعلق رکھتا ہے جس نے عورت سے عورت پن ہی چھین لیا ہے. عورت سے عورت پن ہی چھین لیا ہے. یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, باقی اور یونیورسٹیز دنیا کو دیکھ لیں, چھین لیا ہے. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اب کیمبرج یونیورسٹی نے عورت کی ڈیفینیشن دی ہے برتھنگ پرسن, ایک پرسن ہے, جینڈر کو چھوڑ ہی دیا کہ جو بچے بھی پیدا کر سکتا ہے, بائی دی وے دیٹس واٹ اٹ از. تو جب آپ عورت سے اس کا عورت پن ہی چھین لیتے ہیں تو عورت کے حقوق کون سے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مرد کو مرد کے طور پہ اکنالج کرو, عورت کو عورت کے طور پہ اکنالج کرو, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس جو ہے یہ جینڈرز وغیرہ جو ہیں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, انسگنیفیکنٹ ہیں, مرد عورت بن جائے, عورت مرد بن جائے. بہت شکریہ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو عورت کے حقوق پہ بات کرنے کی. کیسے راجہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں. فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بے انتہا شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی عاطف توقیر صاحب نے بھی اپنے موقف کا اظہار فرمایا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ذہن من میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں.
شمع، میں بہت ذرا معذرت خواہوں اس بات کو کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک کے دیگر مسائل اور بھی ہیں جن پہ بحث ہونی چاہیے. شاید ہمیں اپنی اقتصادی، معاشی اور تعلیمی ضروریات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، مگر ایک یہ بھی مسئلہ ہے اور اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ اب نمایاں مسئلہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بحث کے ذریعے الجھن کو سلجھن بنایا جائے، مگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو معذرت. بہرحال عورتوں کا مقام اور عزت و توقیر کی ہم جتنی زیادہ کوشش کریں اتنا کم ہے. اس کا یہ بھی ہرگز مقصد نہیں ہے کہ چیزوں کو امبیلنس کر دی جائے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.